السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی ایس ایلیٹ کی پوئم دا لو سانگ آف الفریڈ جے پروفراک. یہ نا ٹی ایس ایلیٹ کی ریمارکیبل اور نوٹیبل پوئم ہے. یہ گریٹ انگلش ماڈرن پوئٹ تھے ٹی ایس ایلیٹ. یہ پوئم 19 سینچری کے ٹریڈیشن کو توڑتی ہے اور یہ پوئم نا ماڈرنزم کے اوپر لکھی گئی ہے. بیسیکلی اس کا جو ٹائٹل ہے لو سانگ آف الفریڈ جے پروفراک، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لو سانگ ہوگا. اس پوئم کا بیسیکلی مقصد یہی ہے، یہ ماڈرن مین کی سائیکی کو بتاتی ہے. تو اس میں پروفراک جو ہوتا ہے ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا تو نہ ہو گیا، 40 to 45 ایج لے لیں، ادھیڑ عمر کا آدمی ہوتا ہے جو اپنی پریمیکا کو جو کہ ینگ بیلوڈ ہوتی ہے اس کو پرپوز کرنے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پرپوز کروں یا نہ کروں، اور نہ ہی وہ کہتا ہے کیا وہ ایکسیپٹ کرے گی. اس طرح سے پوئم نا ماڈرن سویلائزیشن کی اگلینس کو شو کرتی ہے کہ اس میں دکھایا جاتا ہے نہ ختم ہونے والی اسٹریٹس ہو گئی، پوئم میں فیمیل باڈیز ہو گئی، اور جو یلو فاگ ہو گئی اس طرح سے. اور اس کے علاوہ جو یہ ہے نا یہ کورڈ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں. جو پروفراک ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے. وہ نا ماڈرن مین ہوتا ہے اور ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ اپنی بلوڈ کو پرپوز کروں نہ کروں. کاورڈ آدمی ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ لیٹ ہی کر دیتا ہے. اور اینڈ میں اس کی بلوڈ بولتی ہے کہ میں نے تو ایسا تمہارے بارے میں کبھی سوچا تھا نہیں سوچا تھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے سوچا تھا. پروفراک نا ایک ماڈرن مین ہوتا ہے، کافی لمبی عمر کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں. وہ اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کنفیوزڈ ہوتا ہے. اور اینڈ میں وہ گانا سنتا ہے اور بولتا ہے کہ مرمرز میرے لیے گانا گا رہی ہوں گی یقیناً، حالانکہ وہ اس کے لیے نہیں گا رہی ہوتی. اور یہ جو آدمی ہے ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے اور یہ ینگ اپنی لور کو پرپوز کرنے جا رہا ہوتا ہے. اب اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ لو ہے، یہ کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے. اگر وہ پرپوز کرے تو وہ ریجیکٹ نہ کر دے، اس کے لو کو ایکسیپٹ کرے گی نہیں کرے گی، اس طرح سے. تو پوئم کے ٹیکسٹ میں اسٹارٹنگ میں یہی بولتا ہے کہ چلو چلتے ہیں تم اور میں، جب آسمان میں شام کے وقت تھوڑی تھوڑی ڈارکنیس پھیلی ہوئی ہے، جیسے ایک مریض سن سا ٹیبل پر پڑا ہوا ہے. چلو چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سنسان گلیوں میں سے، جو گھروں میں سے بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جو لوگ ان میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جو ہے نا رات کیسے اسپینڈ کرنی پڑتی ہے، ریسٹ لیس نائٹ اسپینڈ کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک رات کے جو چیپ ہوٹل ہوتے ہیں ان میں یہ رہتے ہیں اور ان کے پاس آخری آپشن بچتا ہے، اور ان گھروں میں سے چلتے ہیں جدھر مٹرنگ کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، بڑبڑانے کی. اور یہ جو ریسٹورینٹس جو ہیں دھول سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہ ہی میں پرنس ہیملیٹ ہوں اور نہ ہی میں بننا چاہتا ہوں، اور تو میں وہ کہتے ہیں اٹینڈنٹ لارڈ کی طرح ہوں، جو اٹینڈنٹ لارڈ جو پلے کی پروگریس کے بیچ میں یا اسٹارٹنگ کے ایک دو سین میں آ جاتا ہے اور پرنس کو ایڈوائس دینے کے لیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ میں وہ کہتے ہیں ان کے وہی ہوں، اٹینڈنٹ لارڈ کی طرح ہوں، کام آ سکتا ہوں اور مجھے خوشی محسوس ہوگی، میں اس طرح سے ہوں. تو یہ ٹیکسٹ میں ایسے بڑبڑاتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں بڑی بڑی کہاوتیں بولنے والا ہوں، اس طرح سے. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں بڑی بڑی کہاوتیں بولنے والا ہوں، بٹ بٹ پالیس ہوں، کچھ موقعوں پر ریڈیکولس ہوں اور کچھ موقعوں پر ایک دم بے وقوف ہوں. آئی گرو اولڈ. وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں. آئی گرو اولڈ. تو وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں. میں اپنی ٹراؤزر کو کہتا ہے نیچے سے رول کر کے پہنوں گا تاکہ میں تھوڑا سا نا جوان دکھ سکوں. تو وہ کہتے ہیں کیا مجھے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کنگھا کرنا چاہیے تاکہ جو میرا سر میں بیج میں سے نا گنجا پن ہے وہ چھپ جائے. کیا میں وہ کہتے ہیں پیچ کھانے کی ہمت کر سکتا ہوں ایک ینگ مین کی طرح. تو وہ کہتے ہیں میں وائٹ کلر کا فنرول ٹراؤزر پہنوں گا اور وہ کہتے ہیں میں ٹہلوں گا بیچ پر. وہ کہتا ہے I have heard the mermaids singing to each other. تو وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ مرمیڈز نا ایچ ٹو ایچ سانگس گا رہی ہیں میرے لیے. I have heard the mermaids singing each to each.
وہ کہتا ہے کہ مرمیڈس یقیناً میرے لیے گانا گا رہی ہوں گی اس طرح سے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے لیے گا رہی ہیں یا کس چیز کے لیے گا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ ویوز پر رائڈ کر رہی ہیں اور وہ مرمیڈس لہروں پر وائٹ رنگ کی جھاگ بنا رہے ہیں اور اسے ڈسٹرب کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو جو پانی ہے وائٹ کلر کا پانی اور بیچ کا رنگ جو ہے نا یہ بلیک ہو جاتا ہے اور وہ مرمیڈس گاتی ہیں ڈیپ واٹر آف دا سی میں گاتی ہیں اور سی گرلز نے فراق کو سرخ اور براؤن رنگ کی مالا پہنا دی ہے. تو اب وہ کہتا ہے میں سمندر کے نیچے رہیں گے تب تک جب تک ہیومن وائسز اسے اٹھا نہ دیں فراق کو تب تک وہ ڈوبے رہے گی. بیسیکلی اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ فراق یہاں پر ڈریم دیکھ رہا ہے کہ وہ ریالٹی کو فیس نہیں کر رہا, وہ ریالٹی سے دور بھاگ رہا ہے. اور اس پوئم میں کافی ساری لٹریری ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں. یہ جو پوئم ہے یہ نا ٹی ایس ایلیٹ نے ماڈرن مین کی سائیکی کو بتایا ہے اور اس پوئم کے اندر جو ہے نا ٹی ایس ایلیٹ نے اس پوئم کو بک سے لیا ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ اپنی امپورٹنٹ بک سے لیا ہے. تو ٹی ایس ایلیٹ جو ہے پوئٹ ہوتا ہے, ڈراماٹسٹ ہوتا ہے, کرٹک ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی ساری لٹریری ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں. ریپیٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے. تو ریپیٹیشن اس پوئم میں یہ ہے, وہ کہتا ہے لیٹ اس گو. تو یہ ریپیٹیشن ہے, بار بار یہی کہتا ہے. فرسٹ اسٹینزا میں بھی لیٹ اس گو, تو بار بار لیٹ اس گو لیٹ اس گو. تو اس میں سیمیلی کا یوز کیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے اسٹریٹس دیٹ فالو لائک اے ٹیڈیس آرگومنٹس. سیمیلی یوز کی گئی ہے, ساری لٹریری ڈیوائسز ہیں. دیکھیں سیمیلی وہ ہوتی ہے جن کے اندر لائک اور ایز کا یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں نا وہ کہتا ہے اسٹریٹس دیٹ فالو لائک اے ٹیڈیس آرگومنٹس. اور اس کے بعد اس میں پرسونیفیکیشن بھی یوز کی گئی ہے. وہ کہتا ہے دا یلو اسموک جو ہوگی یلو ونڈو پینز کلیئر ہو گیا. اور اس میں ریفرین یوز کیا گیا ہے اور ریپیٹیشن یوز کیا گیا ہے لیٹ اس گو. اور اس کے بعد اس میں نا آئرنی یوز کی گئی ہے. آئرنی ہوتا ہے کہ ڈفرینس بٹوین دا اپیرنس اینڈ دا ریالٹی. تو فراق جو ہے نا اس پوئم میں وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے بٹ ان ریالٹی ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو یہی آئرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس میں میٹافور استعمال کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے I have measured out of my life with coffee spoons. اس میں میٹافور یوز کیا گیا ہے. اور ریپیٹیشن do I dare do I dare do I dare بار بار کہتا ہے, یہ بھی ریپیٹیشن یوز کرتا ہے. اور اس میں نا کافی سارے لٹریری ڈیوائسز کو یوز کیا گیا اس پوئم کے اندر. تو بیسیکلی کچھ ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے اندر. ڈو آئی ڈیئر ریپیٹیشن ہو گیا, لیٹ اس گو ریپیٹیشن ہو گیا, آئرنی ہو گیا. اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے حالانکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا.